بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرے پیارے سے ناظرین کو خوش آمدید۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو بنت عابد کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل پر آپ علمی و ادبی کتابیں، ناول اور بچوں کی کہانیاں سنتے ہیں جو دلچسپ اور منفرد ہونے کے ساتھ موٹیویشنل بھی ہوتی ہیں اور آپ کی کریٹیوٹی پلس پروڈکٹیوٹی میں اضافے کا باعث ہوتی ہیں۔ ایسی ہی ایک کہانی محنت کی لکیر آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے لے کر آئی ہوں۔ یہ کہانی جدون ادیب کے قلم کا شاہکار ہے جو ماہ نونہال میں شائع ہوئی۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ نجومی کا بورڈ بہت پرانا مگر اس کی عبارت قابل توجہ تھی۔ اعلان کے مطابق صرف 20 روپے میں خاص بات بتانے کے علاوہ صرف ایک سوال کا جواب دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہر سوال کا جواب صرف 10 روپے میں اور مکمل ذائچہ 200 روپے میں بنے گا۔ ندیم نے نجومی کا بورڈ پڑھا اور پھر اپنی جیب ٹٹولی۔ اس کے پاس 120 روپے تھے۔ اس میں سے وہ 50 روپے خرچ کر سکتا تھا، یعنی 50 روپے خرچ کر کے 4 سوال پوچھے جا سکتے تھے۔ یہ سب کچھ ندیم نے ایک لمحے میں سوچا، پھر اسے وسیم بھائی کا خیال آیا۔ انہوں نے ایک بار سختی سے نجومی کو ہاتھ دکھانے سے منع کیا تھا کہ اسلام میں منع ہے۔ جب کبھی کسی تحریر میں یا کسی کہانی میں ہاتھ کی لکیروں کا ذکر آیا تو ندیم اپنے ہاتھ کی لکیروں کو بہت غور سے دیکھتا تھا۔ اسے اپنے ہاتھ کی ٹیڑھی میڑھی اور بے ترتیب لکیریں بہت پراسرار لگتیں۔ وہ سمجھتا تھا کہ ان لکیروں میں انسان کی زندگی کا احوال تحریر ہے، مگر ان کا نہ جاننا ہی انسان کے لیے مفید ہے۔ شاید اس لیے ان لکیروں کا راز نہ جاننے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ندیم کے والدین وفات پا چکے تھے۔ وہ اپنے بھائی وسیم کے ساتھ اپنی پھوپھو کے گھر میں رہتا تھا۔ اس نے ان تمام باتوں پر غور کیا مگر پھر غیر ارادی طور پر اس کے قدم نجومی کی طرف بڑھ گئے جو کافی دیر سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نجومی ایک بوڑھا مگر صحت مند انسان تھا۔ شکل و صورت سے وہ شریف آدمی معلوم ہوتا تھا۔ وہ اپنے محدود علم کی معمولی قیمت لے کر گزر بسر کرتا تھا۔ اس نے ندیم سے اس کی تاریخ پیدائش پوچھی اور گھریلو حالات سے متعلق کچھ سوالات کیے۔ حساب لگا کر بولا، تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ سلیم بولا، میں وہ خاص بات جاننا چاہتا ہوں جو آپ میرے بارے میں جان پائے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ میں دولت مند بن سکوں گا کہ نہیں۔ نجومی نے غور سے ندیم کی بات سنی اور بولا، تم زندگی میں ہمیشہ اس لیے نقصان اٹھاؤ گے کہ تم دیر سے سوتے ہو۔ اگر تم جلدی سونے اور جلدی جاگنے کی عادت ڈال لو تو تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ یہ کہہ کر نجومی نے ندیم کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ کی لکیروں کو غور سے دیکھتا ہوا بولا، دولت کی لکیر بہت مدھم نظر آ رہی ہے مگر کیا؟ یہ دوسرا سوال ہے اور اس کا جواب ہے کہ عزم، حوصلے اور مستقل مزاجی سے ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ ہاتھ کی لکیریں بنتی مٹتی رہتی ہیں، کوئی نئی لکیر بھی جنم لے سکتی ہے۔ اپنے دستے بازو سے کوئی غیر معمولی کام کیا جا سکتا ہے۔ ندیم نے 50 کا نوٹ نکال کر نجومی کے آگے رکھا۔ آپ یہ بتائیے کہ میں اپنا کاروبار کر سکوں گا؟ اب نجومی نے نوٹ اٹھا کر جیب میں رکھا اور کہا، ہاں، مگر اپنے بلبوتے پر کامیاب ہو سکتے ہو۔ ندیم نے جھجکتے ہوئے سوال کیا، معاف کیجیے گا مگر کیا میں اپنی شادی کے بارے میں جان سکتا ہوں؟ نجومی کے چہرے پر پہلی بار اصلی مسکراہٹ نظر آئی۔ تم اپنی شادی کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ جب پڑھ لکھ کر اچھا کمانے لگو گے تب شادی ہوگی تمہاری۔ ندیم نے مسکرا کر نجومی کی طرف دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہوا بولا، بہت شکریہ جناب، آپ نے بہت کام کی باتیں بتائیں۔ نجومی نے اس کا ہاتھ تھاما اور پرشفقت لہجے میں بولا، تم والدین کے نہ ہونے کی وجہ سے اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان رہتے ہو، مگر تمہارا بھائی اب تک ایک ذمہ دار انسان ثابت ہوا ہے۔ وہ تمہاری بہتر پرورش کر رہا ہے۔ اب جب کہ تم اسکول سے کالج کی تعلیم کی طرف جا رہے ہو تو تھوڑی آمدنی پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ ندیم نے مسکرا کر آہستہ سے سر کو ہلایا اور نجومی کو خدا حافظ کہہ کر چل دیا۔ ندیم نے اس دن کے بعد ایک مختلف زندگی کا آغاز کیا۔ وہ صبح جلدی اٹھنے لگا، کچھ عرصے تک وہ گھروں میں اخبار ڈالتا رہا، پھر اس نے ایک جگہ ڈھونڈ لی اور وہاں اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر کھانے پینے کے سامان کی دکان لگا لی۔ 11 بجے ندیم سارے کام نمٹا کر گھر میں پہنچ جاتا تھا۔ وہ اب وسیم بھائی کا زیادہ خیال رکھنے لگا۔ اس نے اپنی پھوپھی سے کہا کہ وہ وسیم بھائی کی شادی کرا دیں۔ وسیم نے یہ بات سنی تو بہت خوش ہوا اور بولا کہ ندیم اب بڑا ہو گیا ہے، میرا دست و بازو بن چکا ہے، اب میں اپنے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ ندیم کا کام آگے بڑھا تو وسیم نے اسے ایک جگہ دلوا دی اور رقم لگا کر اسے دیزا جیب بنا دیا۔
اب دکان صبح سے رات گئے تک کھلی رہنے لگی۔ ندیم کالج سے شام کو آ کر دکان پر بیٹھ جاتا۔ ندیم کا دوست بہترین باورچی اور اچھے کردار کا انسان تھا۔ اس کی وجہ سے ندیم کو بہت فائدہ ہو رہا تھا۔ وہ بھی اپنے دوست کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ندیم نے ماسٹر ڈگری لینے کے بعد ساتھ ساتھ ہوٹل مینجمنٹ اور شیف کے کئی کورس بھی کر لیے۔ اس کی دکان اب ایک بڑے ہوٹل میں تبدیل ہو چکی تھی۔ کئی لوگ اسے خریدنا چاہتے تھے۔ ندیم نے زیادہ قیمت ملنے پر اپنا چلتا ہوا ہوٹل فروخت کر دیا اور مہنگے علاقے میں ایک بڑا سا ہوٹل کھولا۔ تعلیم اور ہوٹل کی تربیت کی بنیاد پر جلد ہی کام چل پڑا۔ کئی برسوں کے بعد ندیم کا گزر اسی جگہ سے ہوا جہاں برسوں پہلے نجومی بیٹھا کرتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ نجومی اب کافی بوڑھا ہو گیا ہے۔ اس کی صحت کافی گر چکی تھی۔ ندیم اپنی کار سے اتر کر اس کے پاس گیا۔ نجومی نے اسے نہیں پہچانا۔ ندیم نے اپنا تعارف کروایا اور کہا، آپ نے نیک نیتی سے مجھے جو مشورے دیے تھے میں نے ان پر عمل کیا اور آج ایک کامیاب انسان ہوں۔ یہ سب آپ کے خلوص کا نتیجہ ہے۔ نجومی آہستگی سے مسکرایا اور پیار بھرے لہجے میں بولا، میں کوئی نجومی نہیں ہوں، انسانی نفسیات سے تھوڑی سی واقفیت ہے، بس اس کی بنیاد پر کچھ اچھے مشورے دیتا ہوں۔ تمہیں بھی میں نے محنت کا مشورہ دیا تھا۔ یہ گویا محنت کی لکیر ہے جس پر تم نے مستقل مزاجی سے عمل کیا اور کامیاب ہو گئے۔ میرا ضمیر مطمئن رہتا ہے اور لوگوں کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ آج کل آپ کا کام کیسا چل رہا ہے؟ ندیم نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ کام ذرا مندہ چل رہا ہے۔ نجومی نے دکھ بھرے لہجے میں بولا، میرے پاس جھوٹی تسلیاں نہیں ہوتی، اس لیے لوگ دوبارہ میرے پاس نہیں آتے، بس دال روٹی چل رہی ہے۔ اب آپ کو یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ ندیم نے ایک دم سے فیصلہ کرتے ہوئے کہا، میرے پاس کافی بڑا اسٹاف ہے، آپ میرے کاروبار کی ایک بزرگ کی طرح نگرانی کر سکتے ہیں۔ آپ جیسے مخلص انسان کا مقام یہ فٹ پاتھ نہیں ہے۔ ندیم یہ فیصلہ کر کے بہت خوش تھا۔ ایک نیک اور صحیح مشورے نے اس کی زندگی بدل دی اور اب وہ اپنے محسن کی باقی زندگی کو پرسکون بنا کر اس کا حق ادا کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی یہ کہانی ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ نے اس سے سیکھا ہوگا کہ محنت میں عظمت ہے اور محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی ضرور سوچا ہوگا کہ وہ بوڑھا ایک مخلص انسان تھا اور کبھی بھی کسی کی مخلص رائے نیک نیتی ضائع نہیں ہوتی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، یا اگر آپ کوئی اور کہانی سننا چاہتے ہیں تو اس کا نام ضرور لکھ کر بتائیں۔ اگر وہ کہانی معقول ہوگی تو میں ضرور جلد از جلد آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی اب ہماری ملاقات کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہی ایک نئی کہانی، کتاب یا ناول کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ہو سکے تو متنازع کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔